بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكو مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، ان نصیحتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں. پہلے کے بڑے بزرگ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، والدین اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے، لیکن اب لوگ نصیحت نہیں کرتے ہیں. پہلے کے والدین بڑے فکر مند ہوتے تھے اپنے اولاد کے تعلق سے. واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ نصیحت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت لقمان کی نصیحت قرآن میں موجود ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی جب پڑھنے جا رہے تھے بچپن میں تو ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. تو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے، سب سے پہلی نصیحت انہوں نے عقیدے کے تعلق سے کی، توحید کا درس دیا. شرک جیسی غلیظ نجس ناپاک چیز سے روکا اپنے بیٹے کو اور کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک یہ نہیں ہے کہ صرف کسی غیر کے سامنے جا کے سجدہ کیا جائے. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. یہاں تک کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے. اللہ فرماتا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے شیطان کے چیلوں، ان کافروں اور مشرکوں کی اگر تم نے اطاعت کی تو تم مشرک بن جاؤ گے. تو اللہ کے مقابلے میں اطاعت بھی نہیں کرنا کسی کی. تو سب سے پہلے شرک سے منع کیا، کیونکہ شرک ایک پلید ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے. جس طریقے سے انسان کو غلاظت سے گھن آتی ہے،
غلاظت دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، اسی طریقے کے شرک کے مناظر کو دیکھ کر گھن آنی چاہیے۔ توحید ایسی پختہ ہو کہ شرک کے مناظر دیکھ کے لگتا ہے وہ قید کر دے گا، مومنٹی کر دے گا وہ، اور اپنی اولاد کو بھی توحید کھول کر کے پلا دے کہ شرک کے مظاہر کو دیکھ کر انہیں گھن آئے۔ سب سے پہلی نصیحت عقیدے کے تعلق سے کر رہے ہیں کہ وہ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، بنایا بھی اسی نے اور چلا بھی وہی رہا ہے۔ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں اس کائنات کو چلانے میں، تنہ تنہا چلا رہا ہو۔ نہ آسمان بنانے میں اس نے کسی سے مدد لی، نہ زمین کو بنانے میں اس نے کسی سے مدد لی، نہ کسی اور چیز کو بنانے میں اس نے کسی سے مدد لی۔ تنہا خالق بھی ہے اور تنہا مالک بھی ہے۔ دوسری نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے جان لو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی ہے یا برائی ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، چاہے وہ چیز چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین کے نیچے ہو، یأتی بِهَا اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا لا کر۔ اللہ کا علم بتا رہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، بیٹے اللہ کا علم ایسا وسیع ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، باریک سے باریک چیز، ذرہ برابر چیز، نیکی ہو یا برائی، چاہے وہ چٹان کے اندر چھپا ہوا ہو، چاہے دور دراز آسمانوں میں ہو، چاہے پاتال کے اندر اور اندھیروں کے اندر ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس کو قیامت کے دن اللہ کے حاضر کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اللہ کا علم احاطہ کی ہوئی ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو بھید پنپتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو بیٹے یہ نہ سمجھنا کہ تم کچھ کرنے جا رہے ہو کوئی جان نہیں پائے گا، اندھیرے میں کر لو گے، پردہ ڈال کے کر لو گے، اس بھول میں مت رہنا۔ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کے چلنے کو اللہ دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آواز سنتا بھی ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی کہیں پر بھی ہو، یأتی بِهَا اللہ، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جو چاہے کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، جس پر چاہے ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، کسی کی زمین حوالے کر لیں اور کسی کے کوئی چیز لے کر کے واپس نہ کریں، ظلم کا رویہ اختیار کریں، اور کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کون گواہی دے گا، کون دیکھنے والا ہے، کون سننے والا ہے، یأتی بِهَا اللہ، اللہ اس کو حاضر کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کرے گا۔ اللہ فرماتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ذرے کی بات اللہ کرنا ہے، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی اس کو ملے گا اس کا بدلہ، برائی کرو گے اس کا بدلہ وہ ملے گا۔ تو دوسری نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان، یأتی بِهَا اللہ، اللہ اس چیز کو اللہ حاضر کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔
باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیز اللہ دیکھتا ہے اور باخبر بھی ہر چیز سے ہو۔ آگے نصیحت کر رہے ہیں بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ عقیدے کے بعد عبادت کی طرف آ رہے ہیں، عقیدہ درست کرنے کے بعد عبادت کی طرف آنا ہے، اور عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ فرماتے بیٹے نماز قائم کرو۔ اقامت صلاۃ میں صرف نماز پڑھ لینا ہی نہیں ہے، اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ آداب و ارکان کی رعایت کی جائے، وقت کی پابندی کی جائے، اس پر مداومت کیا جائے۔ یہ نہیں بے وقت پڑھ لیا، یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پڑھا ایک ہفتہ گھوم رہے ہیں، پھر ایک ہفتہ بعد پھر پڑھیں گے، یہ نہیں کہ جمعہ کی پڑھ لی پھر ہفتہ بعد چھٹی۔ یہ تمام چیزیں اقامت صلاۃ میں ہیں۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ جس زندگی میں نماز نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا عاقل اور فاضل بن جائے، اپنے آپ کو کتنا بڑا کلمہ سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا حرج فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو نماز سب سے اہم عبادت ہے، تو پہلی یہ نصیحت کر رہے ہیں عبادت کے تعلق سے کہ بیٹا نماز قائم کرو، اور اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ، چونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہم کتنے بھی تحقیق گزار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، نماز کے پابند بن جائیں، لیکن اگر ماحول صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا بھی عبادت جاننا مشکل ہوگا۔ اگر باہر ایک کتا مر جائے اور اس کو صاف نہ کیا جائے، وہاں سے اس کو ہٹایا نہ جائے، یہ لوگ سوچے کہ مسجد میں نہیں ہے، یہ تو باہر مرا ہے، تو اس کی بدبو جب پھیلے گی تو مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہوگا، اس کی بدبو سے نماز پڑھنا مشکل ہوگا مسجد میں۔ تو اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی بھی فکر ہو، اس کے لیے نصیحت کر رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو حالات آئیں گے، بریانی نہیں کھلایا جائے گا تمہیں، حالات آئیں گے، لوگ پریشان کریں گے۔ جب دونوں شعبوں پہ عمل کیا جائے گا تو لوگ دشمنی کریں گے۔ جس دن آپ نیکی کے حکم کے ساتھ برائی سے روکیں گے، لوگ آستین چڑھا کے آپ کے سامنے کھڑے جائیں گے۔ صرف نیکی کا حکم کریں گے، کوئی آستین نہیں چڑھائے گا آپ کے سامنے۔ آپ نماز کی دعوت دیں گے، آپ اخلاق کی دعوت دیں گے، کوئی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ بریانی ملے گی آپ کو کھانے لوگ ساتھوں میں بٹھائیں گے۔ جس دن آپ نے نہیں عن المنکر کا اختیار کیا شعبہ، یعنی دوسرے والے حکم پر عمل کرنا شروع کیا، اس دن مخالفت آپ کی شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو روک کے دیکھیں غلط کاموں سے روک کے دیکھیں، آپ منع کریں، باہر جو غلط کام ہو رہے ہیں آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے لوگ، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے لوگ۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کام جب آپ کریں گے تو حالات آئیں گے۔ جب تک نبی نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا، لوگ آپ کو ساتھی کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ سے فیصلے کراتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھی جاتے تھے۔ لیکن جب نبوت آپ کو ملی اور آپ نے لوگوں میں اعلان کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کیا، آپ کے دشمن بن گئے، پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو کذاب کہا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا آپ کو۔ تو ساتھ میں بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ کام جب کرو گے تو تکلیف آئے گی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ،
تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے کہ جا کے نہیں انل منکر کریں گے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کلیجہ والوں کا کام ہے کہ جا کے نہیں انل منکر کریں گے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے لیے کلیجہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ اعمال اخلاقیات کی طرف نصیحت کر رہے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ۔ یعنی پہلا جو تاثر قائم ہوتا ہے کسی سے ملاقات پر، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف سے اپنے چہرے کو مت پھیرو۔ چہرہ پھیر کے کسی سے بات کرنا یہ کبر کی علامت ہے۔ یعنی آپ کی کیا بات کری، ہم سن ادھر کو گھمائیں، آپ اگلا بات کر رہا آدمی ادھر کو گھمائیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ادھر متوجہ نہیں ہو رہا۔ جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا تھا، جب تک خود وہ اپنا ہاتھ الگ نہ کر لے، خود سے الگ نہ کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ کوئی مسافہ ملائے گا، بھائی چھوڑو ہاتھ، جلدی کو جانا ہے۔ معمولی بات ہے کہ آدمی مسافہ ملائے، سامنے والا کتنی دیر ہاتھ پکڑ کے آپ سے بات کرے گا؟ بات کرتے تھے لوگ، اپنے حالات بتاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ الگ نہ کر لے۔ آپ خود سے منہ پھیر کر نہیں جاتے تھے جب تک کہ سامنے والا نہ چلا جائے۔ کسی کے سامنے آپ پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے کہ مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور جو ہے پیر پھیلانے کے لیے سامنے آپ بیٹھے۔ تو فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف سے اپنے چہرے کو مت گھما کے بات کرو۔ چہرے کا تاثر ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا مل خوش ہو جائے، ملاقات کرے خوش ہو جائے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور سنو کہ زمین پر اکڑ کر اترا کر مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو، شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ۔ یعنی ایسی چال نہ چلو کہ دیکھ کے لگ رہا کہ کوئی متکبر شخص چل جائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندی تک تم پہنچ سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، پھر اکڑ پھو کیسی پھر؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص عمدہ کپڑا پہن کر تکبر کے ساتھ چلا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو مضبوطی سے جکڑ کے کھینچ لیا، یہاں تک کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگوں تواضع خاصائی اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع خاصائی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ وَفِي نَفْسِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوگا لیکن دوسروں کی نظر میں بڑا بنے گا۔ وَمَن تَكَبَّرَ، لیکن جو تکبر اختیار کرے گا، وَضَعَ اللہ، اللہ اس کو گرا دے گا۔ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جائے گا، اپنی نگاہ میں بڑا رہے گا۔ حَتَّى لَوْ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل خوار ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔
قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کا حشر کرے گے چیونٹی کی شکل میں، یعنی جتنی بڑی چیونٹی ہوتی ہے اتنی بڑی اتنا بڑا قد ہو جائے گا، شکل انسانوں والی ہوگی لیکن چیونٹی کے برابر قد ہو جائے گا ان کا۔ یہ تکبر کرنے والے ہوں گے، اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، اللہ ان کا چیونٹی کی طریقے سے کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت میرا تہبند ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام بڑائیاں، ساری بڑائی اللہ کے لیے، زمین و آسمانوں میں اللہ کے لیے بڑائی ہے۔ سجدہ میں ہم ناک رگڑ کر اللہ کے سامنے کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں اللہ کے سامنے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، تاکہ کبر ہمارے دل سے نکلے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رائی کے دانے کے برابر ہم لوگوں کے پاس تو بہت زیادہ مقدار میں تکبر ہے، کسی کو علم کا تکبر ہے، کسی کو دولت کا تکبر ہے، کسی کو حوصلے کا تکبر ہے، ہم سب مبتلا ہیں اس مرض میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے علم کا تکبر ہے لیکن انہیں اپنے تکبر کا علم نہیں ہے، علم کا تکبر ہے لیکن تکبر کا علم نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، ان کو کوئی کہتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر جو تکبر نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عاجزی دکھانا یہ بھی تکبر ہے۔ ایک تو ہے کہ عطا کے نہ چلے آدمی، اور ایک ہے بہت زیادہ عاجزی، بناوٹی جو عاجزی ہوتی ہے، بناوٹی، یہ بھی تکبر ہے کہ بڑے صوفی صاحب ہیں اور یہ آسمان سے اترے ہیں، ایسی چال چلیں گا آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہم کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھیں، ملیں گے تو اس طریقے سے جھک کے آپ سے مسافر کریں گے، عاجزی دکھائیں گے، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ جس طریقے کے شرک کی ایک قسم ہے ریاکاری دکھاوا، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو بناوٹی جو چیز ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کا کبر ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان آگے فرماتے ہیں وقصد فی مشیک، دیکھو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز چلو کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے، یہاں تک کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ دھپ دھپ دوڑتے چھت کے اوپر نیچے سنائی پڑتے ہیں، کیسا نہ کہ سمے اللہ میں نہ دوڑے، وائز دوڑ مارتے ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی دوڑنا پسندیدہ نہیں ہے، آدمی وقار کے ساتھ چلے، وقار کے ساتھ آیا ہے، نہ ہی بہت سست رفتار میں چلے، کہ بناوٹی جو چال ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ چھڑے ہوئے لے کر کیسے بناوٹی چلیں گے کہ بہت بڑے حضرت ہیں، تو ان کے بناوٹی چال ہوتی ہے۔ اگر کبر کی وجہ سے ایسی چال چلی جا رہی تو حرام ہے، یا پھر آہستہ عورتیں چلتی ہیں یا مریض چلتے ہیں، اگر عورتوں کو مشابہت ہے تو ناجائز ہے، اور اگر بیمار کی طریقے سے چل رہا تو یہ ایک عیب ہے اور ناشکری ہے۔ اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے اور تم جو ہے بیماروں کی طریقے سے چل رہے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک صاحب نے نوجوان کو دیکھا بہت آہستہ آہستہ چل رہا، پوچھے حضرت عائشہ نے بھائی کیا ہوا؟ کون ہے آہستہ چل رہا؟ بتایا گیا کہ حضرت قاری صاحب ہے، حضرت قاری صاحب ہیں۔ فرمایا حضرت عمر ان سے بڑے قاری تھے، وہ تو میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے، وہ اس طرح آہستہ نہیں چلتے تھے، یعنی حضرت عمر تو ان سے بڑے قاری تھے، ان کی چال تو اس لیے تھی، تو بہت زیادہ بناوٹی جو چال ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسے سر جھکا کے، یعنی تکلف جس کو کہا جاتا ہے،
تکلف سے ایک ایک قدم رکھیں گے تاکہ لوگ ہم کو بہت بڑا حضرت سمجھیں، بہت بڑا بزرگ سمجھیں، ہمارے لوگ متعقد ہو جائیں، ہدیہ تحفہ ہمارے پاس آنے لگے، اور اسی بناوٹی چال چلیں گے وہ کہ اس میں تصنع اور تکلف ہوتا ہے۔ بے تکلف چلنا چاہیے، یعنی نہ بہت آہستہ چلنا ہے، نہ دوڑ کے چلنا ہے کہ دھکا دھکی دے کر کے آگے بڑھا جائے، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچانی۔ تو چال میں میانہ روی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اتنی پست نہیں کہ سامنے والا سننا پڑے۔ یہ بھی ایک فیشن ہے، یعنی بڑائی کی علامت ہے کہ آہستہ بولا جائے، اتنا آہستہ کیجیے۔ حضرت کیا فرمایا؟ حضرت اب فرما رہے، حضرت اب سمجھ میں آیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا عمر ان سے بڑے قاری تھے، لیکن جب بات کرتے تھے تو اتنی زور سے بولتے تھے کہ سامنے والا سن لے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بہت آہستہ بات کیا جائے کہ حضرت زیادہ زور سے نہیں بولتے، حضرت کے کان لگاؤ تب سنائی پڑے گا حضرت کیا بولتا ہے۔ یہ سب تصنع ہے، تکلف ہے۔ منع کیا گیا کہ اتنی آہستہ آواز نہ ہی بہت زیادہ چلا کے کہ اسٹیج پہ وہی حضرت بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کی پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہی حضرت جب اسٹیج پہ بیٹھے اسٹیج پر اب کہاں سے آواز اللہ جانے۔ ہم لوگوں تو حال یہ کہ تھوڑا سا بھی زور بولے دے کے بیٹھو، کہاں سے آواز نکالتے اللہ اکبر، اسٹیج پہ کرسی توڑ پھاڑ کر کے مار پٹک کر کے جو آواز نکلتی کہاں سے لاتے ہیں، وہ انرجی سمجھ سے باہر ہے۔ تو فرمایا کہ آواز بہت چلا کے بات کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، کیوں گدھا چلاتا ہے، یعنی سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، چلاتا ہے وہ۔ تو ضرورت سے زیادہ چلا کے بات بھی نہیں کرنا ہے، بہت آہستہ بھی بات نہیں کرنا ہے، یعنی ان چیزوں میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ کیسی قیمتی نصیحت انہوں نے کی ہے۔ ایک بندہ اگر ان چیزوں پر عمل کر لے، ان باتوں پر عمل کر لے، اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ کتنی قیمتی نصیحتیں ہیں اس میں، جوڑا گیا تو 10 نصیحتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 امر بالمعروف، نمبر 5 نہی عن المنکر، نمبر 6 جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، نمبر 7 زمین پر عقل مت چلو، نمبر 8 اپنی آواز کو، اپنی رفتار کو پست درمیانہ رکھو، نمبر 9 اپنی آواز کو میانہ رکھو، نمبر 10 تکبر نہ کرو، اتنا کر مت چلو۔ یعنی یہ 10 نصیحتیں ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 نصیحتیں ہیں۔ حضرت لقمان نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا رہے، اس کو سمجھاتا رہے، نصیحت کرتا رہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیا کریے، اس لیے کہ نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نصیحت فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اسی نصیحتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کے نام کی پوری سورت نازل فرما دی، جبکہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، ولی تھے، بزرگ تھے، صوفی تھے، اور حکیمانہ باتیں ان کی تھیں کہ 1000 سے اوپر، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 1000 سے زائد ہم نے حکمت لقمان کو پڑھا ہے۔ ان کی اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، کہیں حدیث سے ملتی ہے، کہیں اور کتابوں میں ملتی ہے۔ قرآن نے یہ 10 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو کہنے اور سننے زدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔